امت مسلمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا، الفتوں کا اظہار اپنے انداز میں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس دنیا کو وجود ملا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس دنیا پہ تشریف نہ لاتے تو اس کائنات کو وجود ہی نہ ملتا۔ اس کائنات کو وجود ملا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت اقبال بھی کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اس کائنات کو وجود ملا ہے، بلکہ ہمیں رب کی پہچان بھی حضور کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ تعالیٰ تو مخفی خزانہ تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر فرمایا۔ حضور نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی۔ تو خدا تو موجود تھا، لیکن اس کائنات کو جو وجود ملا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ بلکہ ہمیں رب کی جو پہچان ہوئی ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر جب ساری روحیں اکٹھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب ساری روحیں وہ سن رہی تھی، لیکن ساری روحوں پر سکوت طاری تھا، کوئی بول نہیں رہا تھا، کسی کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ جواب دے سکے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بولے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس روح اقدس نے عرض کیا کہ بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ جواب دیا تو پھر ساری روحوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دیکھا دیکھی، ہم سب نے بھی کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں باری تعالیٰ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے۔ تو سب نے رب کو مانا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے۔ حضور کے دیکھا دیکھی سارے لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے رب کو مانا ہے۔ حضور سب سے پہلے مومن ہے، سب سے پہلے مومن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو ہمیں رب کا قرب ملا تو حضور کی وجہ سے، رب کی پہچان ہوئی تو حضور کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن شہر نور مدینہ المنورہ سے گزر رہے تھے تو راستے کے اندر ایک شخص جس کا نام سوا تھا، وہ یہودی، وہ گھوڑا لے کے کھڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گزرنے لگے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس گھوڑا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچنے کے لیے کھڑا ہوں۔ فرمایا کتنے کا؟ جی اتنے کا، سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تجارت کی غرض سے گھر سے نہیں آیا تھا، بلکہ میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تیرا گھوڑا پسند آ گیا اور میں نے سودا کر لیا ہے، تو میں اس طرح کرتا ہوں، اس کی قیمت میں لے کے آتا ہوں اور تجھے میں قیمت لا کے دیتا ہوں اور پھر گھوڑا خرید کے لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لے گئے۔ حضور جب پیسے لے کے واپس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا یہ پیسے لو اور گھوڑا دے دو۔ اتنی دیر میں پیچھے سے کوئی اور ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ گھوڑا بیچنے کے لیے کھڑے ہو؟ اس نے کہا جی بیچنے کے لیے کھڑا تھا، لیکن میں نے مسلمانوں کے نبی کو بیچ دیا ہے۔ کہا کتنے کا؟ جی اتنے کا، سودا ہمارا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ کیا کوئی سودے کے دوران گواہ تھا؟ اس گھوڑے والے شخص نے کہا نہیں، گواہ تو کوئی نہیں تھا۔ آنے والے نے کہا کہ چلو تم مکر جانا، میں تجھے زیادہ پیسے دوں گا، تو مجھے گھوڑا دے دے۔ اب وہ لالچ میں آ گیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب حضور جب تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ یہ پیسے لو اور گھوڑا دے دو۔ تو اس نے کہا کہ جی ہماری تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی، ہمارا تو سودا ہی نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا ابھی سودا ہوا ہے، میں پیسے لینے گیا ہوں، تو مکر گیا۔ اس نے کہا نہیں جی کوئی ہمارا سودا نہیں ہوا۔ جب بات آگے تکرار تک پہنچی تو اس نے خود ہی جان چھڑانا چاہیے۔ جب لوگوں کو دیکھا نا کہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تو اس نے کہا کہ
اگر اس طرح کا معاملہ بن جائے تو آپ کی شریعت کیا کہتی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری شریعت کہتی ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ گواہی پیش کرے، وہ گواہ لے کے آئے، ورنہ دوسرا شخص قسم دے دے۔ اس نے کہا دعویٰ میرا نہیں ہے، دعویٰ تو آپ کا ہے، اس لیے آپ گواہی پیش کریں ورنہ میں قسم دے دیتا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ جب ہماری بات ہوئی تھی تو گواہ کوئی نہیں تھا، تو اس نے کہا جی آپ گواہی پیش کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبل اس سے کہ فرماتے کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے، جب لوگ اکٹھے ہو رہے تھے نا تو ان کے اندر ایک صحابی کا نام حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کھڑے ہوئے تھے، صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور فرمانے لگے میں اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہوں یہی گھوڑا اتنی قیمت کے اندر جس طرح حضور فرما رہے ہیں حضور نے خریدا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی گواہی ہو گئی۔ اس نے پیسے لیے، وہ تو زیادہ کے لالچ میں آ رہا تھا نا، تو اس نے پیسے لیے اور گھوڑا دیا۔ جب لوگ جانے لگے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ انصاری کا ہاتھ پکڑا، قریب کیا اور فرمایا خزیمہ بات بھی سچی، یہی گھوڑا اتنی قیمت کے اندر ہماری بات ہوئی تھی، لیکن ایک بات تو بتاؤ جب میرا اور اس کا سودا ہو رہا تھا تو پاس موجود نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ سنی حضرت خزیمہ انصاری کا جواب، عرض کرتے حضور جی یہ گھوڑا چیز کیا ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ اللہ کے رب ہونے کی گواہی نہیں دے دی، ہم نے اس کے معبود ہونے کی گواہی نہیں دے دی، عرش کے رحمان کی گواہی نہیں دے دی۔ میرے رسول کو یہ بات اتنی پسند آئی، حضور نے جانے والوں سے خطاب کیا، فرمایا رک جاؤ میری بات سن کے جانا۔ لوگ اکٹھا ہو گئے، حضور نے فرمایا جس کچہری، جس پنچایت، جس عدالت کے اندر گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جس کچہری کے اندر، جس پنچایت کے اندر، جس عدالت کے اندر میرا خزیمہ ہوگا نا، اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہمیں رب کی پہچان ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ہمیں رب ملا ہے۔ یہ اہل ایمان کا شیوا ہے کہ وہ رب کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے۔ فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔